قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ کی منظوری کا دوسرا اہم مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، جس کے دوران مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کے مالیاتی مطالبات زر کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 104 کھرب 14 ارب روپے سے زائد مالیت کے مجموعی طور پر 135 مطالبات زر منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ قواعد کے مطابق 43 کھرب 85 ارب روپے سے زائد کے 88 مطالبات زر بغیر کسی کٹوتی کے تحریک کے منظور کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ 60 کھرب 29 ارب روپے سے زائد مالیت کے 47 مطالبات زر پر اپوزیشن کی جانب سے کٹوتی کی 587 تحریک پیش کی جائیں گی۔ ان کٹوتی کی تحریک میں کابینہ سیکریٹریٹ کے لیے 91، توانائی ڈویژن کے لیے 116، وزارت خزانہ کے لیے 100 اور وزارت داخلہ کے لیے 123 تحریک شامل ہیں۔ اس دوران تخفیف غربت ڈویژن کے مطالبات پر بھی 45 تحریک لائی جائیں گی، جبکہ حکومت نے تمام اراکین اسمبلی کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی سخت ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے والد کے عالمی دن کے موقع پر اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو اعتماد اور جینے کا حوصلہ دینے والے دنیا بھر کے تمام والد صاحبان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ باپ ایک ایسے مضبوط صاحبان کے مانند ہے جو خود کڑی دھوپ اور تیز بارشوں کی سختیاں جھیل کر بھی اپنے بچوں کو ٹھنڈا سایہ فراہم کرتا ہے۔ ایک عظیم باپ اپنی اولاد کو صرف دنیا میں جینا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے۔ مریم نواز نے اپنے والد اور مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے رہنما، قائد، استاد اور طاقت کا اصل سرچشمہ ہیں۔ ان کے والد محترم کی گود ان کا پہلا مکتب اور ان کا سایہ زندگی کا مضبوط ترین آسرا ہے، جو انسان کو خودداری سے جینا اور مکمل اعتماد کے ساتھ جیتنا سکھاتا ہے۔ اور کرکٹ کی تاریخی میدان میں لارڈز سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میچ کی میزبانی واپس لیے جانے کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان حالیہ میچ کے بعد آئی سی سی نے لارڈز کی پچ کو غیر مطمئن ریٹنگ دی ہے، جس کے بعد فائنل کی میزبانی خدشات کا شکار ہو گئی۔ لارڈز کے متبادل طور پر اب یہ فائنل میچ اوول کرکٹ گراؤنڈ میں منتقل کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ واضح رہے کہ آئی سی سی نے 2031 تک تمام WTC فائنلز کی میزبانی انگلینڈ کو دے رکھی ہے۔ اگرچہ لارڈز سے فائنلز کی میزبانی واپس لی جا سکتی ہے، مگر انگلش کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاہدے کے تحت یہ میدان 2 ٹیسٹ میچز کی میزبانی ضرور کرے گا۔ اس صورتحال میں اولڈ ٹریفورڈ میں شیڈول پاکستان اور انگلینڈ کا واحد ٹیسٹ میچ اب لارڈز منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ امریکہ سے اہم ترین سفارتی مذاکرات کے لیے ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے۔ زیورخ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اس وفد میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت سیکیورٹی، مرکزی بینک اور وزارت پیٹرولیم کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں، جسے میناب 168 کا نام دیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ آمد پر ایرانی اسپیکر محمد باقر کلیباف نے ایک جذباتی بیان میں کہا ہے کہ وہ میناب کے مظلوم بچوں اور شہیدوں کو اپنے کاموں کا گواہ سمجھتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ وہ شہداء اور ایرانی قوم کے سامنے کبھی شرمندہ نہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہداء ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہیں ہم سے بہت امیدیں ہیں۔ دعا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے ان بچھڑے دوستوں سے جا ملیں جن کا انہیں بے صبری سے انتظار ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی پیش رفت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا یہ اہم دورہ آج سوئٹزرلینڈ میں شروع ہو رہا ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن کے مغربی علاقے وائٹ سٹی میں ایک عمارت میں ہولناک آگ لگنے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کے آدھے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لندن فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ فائر فائٹرز کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس 1 منزلہ عمارت سے 3 افراد کو زندہ ریسکیو بھی کر لیا ہے، جنہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد مہیا کی جا رہی ہے۔ لندن پولیس کے مطابق واقعے میں جاں بحق ہونے والے بدقسمت افراد کے لواحقین کو مطلع کر دیا گیا ہے، جبکہ فائر بریگیڈ اور پولیس حکام کی جانب سے آگ لگنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب لندن میں یہودی کمیونٹی کی ایمبولینسز کو آگ لگانے کے کیس میں مزید 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔